أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی، بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بجز اس رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا، اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے، ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک 29واں سپارہ سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہے، جس ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع سخن ہے دنیا کا سب سے بڑا حادثہ۔ میں یہ محسوس بھی کر رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، بعض احباب مجھے وہ نظر آ رہے ہیں سامعین میں کہ جنہوں نے 1-2 ہفتہ پہلے شمسی کے اندر یہی موضوع میرا سنا تھا، لیکن چونکہ مجھے کہا گیا، اس کی ایک روایت، کل مولانا نعیم صاحب کے ساتھ ہم حیدرآباد تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں پر انہوں نے درس کے لیے کہا تو وہ ایک حدیث میں نے سنائی تھی، تو اس بنا پر مولانا نعیم صاحب کہنے لگے کہ یہی اگر آپ موضوع رکھ لیں، تو میں نے اسی مناسبت سے وہی موضوع رکھا ہے۔ جو احباب سن چکے ہیں رینو ہو جائے گا، تجدید ایمان ہوگا، اور جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں یقیناً انشاءاللہ تعالی ان کو بھی نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کا موقع میسر آئے گا۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ، اس سے بڑھ کر کوئی حادثہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، آخرت کا تو ہو سکتا ہے اس سے بڑا، لیکن دنیا کے اندر اس سے بڑا حادثہ انسانوں کی نظر میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اور یہ وہ حادثہ ہے کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور قیامت کی صبح تک آنے والی جتنی بھی انسانیت ہے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کو اس حادثے سے گزرنا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کتنی کوششیں کیوں نہ کر لی جائیں، لیکن وہ حادثہ ایک نہ ایک دن ضرور پیش آئے گا۔ اور یہ وہ حادثہ ہے کہ جس کے بارے میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، تمہاری دنیا کی
تمہاری دنیاوی آرائشوں کو، راحتوں کو، تمہارے مال و دولت کو، تمہاری سکون کو، سب چیز کو چھین لے جانے والی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کو کبھی مت بھولنا۔ یہ عظیم حادثہ ہے، اس سے بڑا حادثہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ باپ کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، ماں کے ساتھ بھی آتا ہے، اولاد کے ساتھ بھی آتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی، کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہاری زندگی کے آرام کو، آرائشوں کو، راحتوں کو، تمہاری ملی ہوئی نعمتوں کو یک لخت تم سے چھین لے گی، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، کثرت سے یاد رکھنا۔ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ موت ہے۔ ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، رب تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے علاوہ ہر ذی روح نے فنا ہونا ہے، ہلاک ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس عظیم حادثے سے لازمی گزرنا ہے۔ اور یہ وہ عظیم حادثہ ہے کہ جس کی یاد میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں سے بچانا، موت کی دہشت اور وحشت، موت کے وقت جو گھبراہٹ ہوتی ہے یا اللہ اس سے بچانا۔ کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ ایک ہے ایمان والا اور ایک ہے بے ایمان۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، ایمان والا کس کو کہتے ہیں اور بے ایمان کس کو کہتے ہیں، تاکہ مزید بات گفتگو سمجھنے میں ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مختصر سی تعریف ہے اور بڑی آسان سی تعریف ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو اپنی پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ بے ایمان وہ ہے جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اور دوسرا بے ایمان وہ بھی ہے، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ کچھ نمازیں پڑھ لی رب کو راضی کرنے کے لیے، کچھ نمازیں چھوڑ دی شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کا شمار ایمان والوں میں نہیں، اس کا شمار بھی بے ایمانوں میں ہے۔ بعض باتیں مان لی اور جو ماحول کے اندر ٹکراتی ہوئی باتیں ملی تھیں وہ ادھر چلے گئے، پھر اللہ رسول کی مرضی نہیں چلائی، وہاں اپنی مرضی چلائی۔ اپنے سر کے بال لے لیں، نبی نے فرمایا کہ یا تو پورے رکھو برابر یا پورے ہلکے کراؤ۔ نبی نے سیدھی مانگ نکالی، ہم نے خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی ٹیڑھی مانگے اور کانوں کو اوپر سے صاف کرا لیا اور بودے بال رکھ لیے، یہ یہودیوں کے بال ہیں جس کو قذف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، تو پھر اپنی مرضی چل رہی ہے نا۔ خوش یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم عمرے بھی کر رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ و صدقات و خیرات بھی نکال رہے ہیں، ہم مسجد کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو باخبر کر دیجئے، بتا دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں باخبر نہ کروں جو بڑے اعمال کر رہے ہیں، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، یعنی نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، بہت کچھ ہے۔
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے جانے میں بڑے خوش ہیں، ہم تو نمازی بھی ہیں، ہم تو روزے دار بھی ہیں، ہم تو متقی بھی ہیں، ہم تو قرآن پاک سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم تو مسجد سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے جانے میں بڑے خوش ہیں، بڑے مگن ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، رب فرماتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں چونکہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں نا، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین فرما رہا ہے انہوں نے تو ہماری کتنی آیتوں کا انکار کر دیا۔ جہاں کفر کا لفظ آتا ہے نا، مسلمان سوچتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں۔ کفر دو لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے زبان سے کفر کرنا، انکار کرنا، اور ایک ہے عمل سے انکار کرنا، عمل سے کفر کرنا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور نماز کے درمیان، بین العبد والکفر، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے یہ عمل ہے تو کفر سے بچ سکتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ کفر کر رہا ہے۔ ایک دو نمازیں پڑھ لی، ایک دو نمازیں چھوڑ لی، اور بہت سے لوگ تو جمعے کی نماز تو ہم ضرور پڑھتے ہیں جی، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، ہفتے میں جمعے کی نماز پڑھ لی، جنازہ ہو گیا وہ پڑھ لی، اور اب تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جنازے میں آنے والوں کو بھی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا ذرہ برابر بھی۔ آج ہم جس میت کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، کل ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جانا ہوگا، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور باہر کتنے لوگ ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ جگہ میں نے جب دیکھا، میں آ رہا تھا باہر سے، بھائی نماز جنازہ تو پڑھو، اور کپڑے پاک نہیں ہیں جی، دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ریا ہے، شہرت ہے، نمود ہے، یہ بندوں کا خوف ہے، اللہ کا خوف اندر قائم نہیں رہا۔ یہ بھی کفر ہے کہ اپنی مرضی چلانا اللہ رسول کی مرضی کے مقابلے میں، چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، ہماری بہت سی آیتوں کو نہیں مانا، اس کو چھوڑتے چلے گئے۔ جب چھوڑتے چلے گئے تو پھر آخرت پہ ان کا یقین کہاں رہا؟ آخرت پر اگر یقین ہوتا، اپنی موت پر یقین ہوتا، جانتے تو ہیں انکار تو نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود اعمال اس کے برخلاف کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتا ہے یہ تو آخرت کا بھی گویا کہ رب سے ملاقات کرنے کا گویا کہ منکر بنے ہوئے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے تمام اعمال برباد کر دیے گئے، نہ نمازیں قبول، نہ روزے قبول، نہ عمرے قبول، نہ حج قبول، نہ قرآن پاک کی تلاوت قبول، نہ تہجد قبول، نہ صدقات و خیرات قبول، کچھ بھی قبول نہیں۔ یہ تو تقوی نہیں ہے نا، اپنی مرضی چلائے، یہ تقوی کہاں ہے؟ ارے جو اللہ رسول کی مرضی چلانے والے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بن گئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، یہ کون ساتھی رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے اکیلے مسجد کے اندر؟ آئے پوچھا، دیکھا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ ابی بن کعب سے قرآن کی تلاوت سنے، وہ پڑھے اور وہ تلاوت کرے اور آپ سنیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اور جب نبی نے فرمایا اے ابی میں چاہتا ہوں تم تلاوت کرو اور میں سنوں،
آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے, ہم آپ سے سنیں گے, میں تلاوت کروں. گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں آگے بڑھوں آپ سے. آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. اللہ اکبر, آنسو آ گئے. اللہ نے میرا نام لیا ہے. اچھا جی حکم ہے, تلاوت کری. کرتے کرتے اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے بھی آنسو جاری ہے. کبھی ہمارے تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے؟ موت یاد ہوگی تو ہوگا نا یہ. جب موت ہی یاد نہیں ہوگی تو کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہاں ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے, سوشل میڈیا کو کھنگال رہے ہوں گے, وہاں پر جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, لیکن کبھی تلاوت میں ہمارے آنسو نکلے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی مرضی چلانے والے کے لیے دنیا کی سزا یہ رکھ دی, فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, سارے اعمال ان کے برباد کر دیے گئے. وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, اور قیامت کی سزا بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا میں اعمال برباد کر دیے جائیں گے, اور بعض نے کہا آخرت میں یہ نتیجہ پیش کیا جائے گا تمہارے اعمال سب برباد کر دیے گئے. اور آخرت کی جو سب سے بڑی سزا ہے, وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, انہوں نے نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, عمرے بھی کیے, حج بھی کیے, زکوٰۃ و صدقات و خیرات بھی نکالی, تہجد بھی پڑھا, بہت کچھ کیا ہے, بظاہر تو بڑی نیکیاں ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, بظاہر وہ بڑے خوش ہو رہے تھے ہم نے تو بڑی نیکیاں کر لی ہیں. فرمایا ان کی نیکیوں کو ترازو میں میزان میں رکھ کر تولا بھی نہیں جائے گا. جب جائزہ لیا جا رہا ہو کہ جی میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں, کچھ امید ہوتی ہے ہو سکتا ہے نیکیاں زیادہ ہو جائیں, چلو نجات مل جائے. لیکن جب جائزہ ہی نہیں لیا جائے گا, تولا ہی نہیں جائے گا ترازو میں رکھ کر کے, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, قیامت کے دن ان کی دنیا والی کی ہوئی نیکیاں جو اپنی منمانی کرتے ہوئے, اپنی مرضی چلاتے ہوئے, اللہ رسول کی مرضی کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے کی ہیں, وہ نیکیاں ان کی ترازو میں رکھ کے تولی بھی نہیں جائیں گی, ایسی برباد کر جاؤ جہنم. فرشتوں کو کہا جائے گا لے جاؤ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے اور اوندے منہ کر کے ڈال دو ان کو جہنم میں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے. ایمان والا وہ جو پوری زندگی اپنی مرضی نہ چلائے, اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, اور بے ایمان وہ دو قسم کے, جو پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق یا پوری زندگی میں کچھ اپنی مرضی اور کچھ اللہ رسول کی مرضی, اللہ رسول کی مرضی کے برخلاف کچھ اپنی مرضی, یہ بھی بے ایمانوں میں شامل ہے. یہ موت جس کو یاد رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اس کو یاد رکھو. میں تو ابھی تمہید پہ چل رہا تھا اور گھڑی آپ کی دیکھ رہا ہوں بڑی تیز بھاگ رہی ہے. جو میں حدیثیں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ ابھی سب رکھی ہوئی ہیں ایسی. بہرحال اگر 5-7 منٹ اوپر ہوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. موضوع کی اہمیت بھی ہوا کرتی ہے. اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہماری اصلاح ہو جائے. چلے میں اس کو شارٹ کرتا ہوں اور وہ حدیث لیتا ہوں میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای المؤمنین اکیس, ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہر ایک اپنے آپ کو ایک دوسرے سے عقل مند سمجھتا ہے. ارے میاں وہ تو ایسی بے وقوف ہے, میرے مقابلے میں کیا آئے گا, وہ کیا مجھ سے سوال کرے گا, کیا مجھ سے پوچھے گا, کیا میرا جائزہ لے گا. ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے. سنیے عقل مند کون ہے. فرمایا ایمان والوں میں ای المؤمنین,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ کا جواب سنیے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اکثرہم للموت ذکرن، جو جتنا زیادہ اپنی موت کو یاد رکھا ہوا ہے، موت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یہ ہے سب سے زیادہ عقل مند۔ اپنی موت کو جو جتنا زیادہ یاد رکھے گا اتنا ہی زیادہ عقل مند ہوگا۔ اور یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ موت یاد رہے گی تو گناہوں سے بچ سکے گا نا، اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو گناہ پر گناہ کرتا رہے گا۔ یہ موت کو یاد رکھنا گناہوں سے بچنے کا سبب اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، اور وہی کچھ ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرن واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس، جو اپنی موت کو یاد رکھے کثرت سے، اور موت کے بعد جو حالات احوال پیش آنے ہیں، قبر میں بھی جانا ہے، وہاں پہ سوال جواب بھی ہو جائے گا، عالم برزخ کی زندگی راحتوں والی ہوگی یا بے آرام والی ہوگی، مصائب والی ہوگی، قبر سے اٹھایا جاؤں گا کس کنڈیشن میں اٹھایا جاؤں گا، میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مجھے ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا، میزان کے اوپر جب میرے نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو میری نیکیاں بھاری ہو سکتی ہیں، یہ گناہ بھاری ہو سکتے ہیں، جب میدان حشر میں پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، کہیں میں وہاں لڑک کر کے نیچے جہنم میں تو نہیں گر جاؤں گا، اس کو آرام سے پار کر سکوں گا یا نہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک نے اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، آنے والے کے رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا، وکالت کرنے والا نہیں ہوگا۔ فَيَنْظُرَ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اب یہ آنے والا دائیں جانب جھانک کر کے دیکھے گا، میرا ابا جان آ جائے، میری امی جان آ جائے، مجھ سے محبت کرنے والے تھے، مجھے بچا لیں، میرا پیر آ جائے، میرا مفتی آ جائے، میرا عالم آ جائے، میرے جن کو میں غوث قطب اور ابدال سمجھا کرتا تھا کوئی تو آ جائے۔ فَلَا يَنْظُرَ إِلَّا مَا قَدَّمَ، فرمایا اس کو صرف اپنی نیکیاں نظر آ سکتی ہیں دائنی جانب، اگر ہوئیں تب درجہ قبولیت کو پہنچی اگر تو پھر جبھی نیکیاں نظر آئیں گی نا، اور درجہ قبولیت کو ہی نہیں پہنچی ہو تو پھر وَيَنْظُرَ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں جانب جھانک کر کے دیکھے گا، شاید ادھر سے کوئی آ جائے، پیرانے پیر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی فلاں اور فلاں میری مدد کر دے، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، کوئی بھی آتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہاں تو ہر ایک دوسرے سے چھپ رہا ہوگا۔ اگر نظر آ رہا ہے تو اس کو جو بھی گناہ کیے تھے، جو بھی برائیاں کی تھیں، جو بھی جرائم کیے تھے وہی نظر آئیں گے، اب گھبراہٹ ہو جائے گی۔ اگر نیکیاں بڑی ہوئی ہیں تو خوش ہوگا، اور گناہ بڑے ہوئے ہیں تو پھر گھبراہٹ ہوگی۔ یہ ہے کہ موت کے بعد احوال پیش آنے والے جو ہیں ان کو یاد رکھے، اس کی طرف توجہ کرے کہ میں جنت میں جا سکوں گا یا جہنم میں جانا پڑے گا مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی موت کو اور موت کے بعد واقع پیش آنے والے حالات ہیں ان کو یاد رکھنے والا، جو جتنا ذکر کرے گا، جتنا یاد رکھے گا، اس کے لیے فرمایا اتنا ہی زیادہ یہ عقل مند ہے۔ نبی نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا کہ میری امت کا عقل مند سب سے زیادہ کون ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند بنانے کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں نا دنیاوی طور پہ، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اپنے آپ کو عقل مند بنانا ہے تو ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی موت کا تذکرہ کرتے رہنا ہوگا۔ کیسے کریں گے تذکرہ؟ دوست سے ملاقات ہوئی، مسجد میں نماز سے فارغ ہو کے پیچھے بیٹھ گئے اپنا، ارے میاں وہ اس کو دیکھا تم نے، وہ تو شراب بھی پیتا ہے، وہ تو چور بھی ہے، وہ تو ڈاکو بھی ہے، وہ تو فلاں بھی ہے، ارے میاں اس کی تو وہ پولیس والے پکڑ کے لے گئے تھے اس کو، سارا کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور جب باقی کچھ بھی نہیں رہا کہتے ہیں ارے میاں میں تو اس کو ننگا کر دوں،
مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، ورنہ تو میں اس کو ننگا کر کے رکھ دوں۔ حالانکہ ننگا کر کے رکھ دیا اس نے، اب کچھ پاس ہی نہیں رہا اس کے بعد، کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ شیطان والا مقول ہے جو ابلیس نے کہا تھا جنگ بدر کے موقع پر، انسانی شکل کے اندر آیا اور کافروں کے حوصلے بلند کرنے لگا، میاں آج تمہاری فتح اور کامیابی کامرانی ہوگی، یہ مسلمان اور مسلمانوں کے نبی سب کو تہس محس کر دیا جائے گا، بڑھو آگے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے؟ آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے نازل ہو رہے ہیں، اترتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ تو فرشتوں میں رہا ہے نا، پہچان گیا، ارے فرشتے آ رہے ہیں۔ اب الٹے پیر بھاگا، یہ کہنے لگا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ وہ تو اپنی موت سے ڈر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا تو یہ کام کرتا اور یہ کام کرواتا ساری ذریت سے، اور یہ قسم کھا کے کہتا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پروردگار تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو رب کی رحمت بھی جوش میں آئی، رب نے 3 قسمیں کھا کر کے فرمایا فَبِعِزَّتِي، قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، وَبِجَلَالِي، مجھے قسم ہے اپنے جاہ و جلال کی، وَبِعُلُوِّ مَكَانِي، مجھے قسم ہے اپنے بلندی مقام کی، اغفر لہم مستغفرونی، جب تک یہ میرے بندے بندیاں مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے غفور الرحیم۔ اس کی بخششیں کب ملیں گی؟ جب ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہمارا فلاں ساتھی بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہوئے، سب کی سن رہے ہیں، سب تبصرہ کر رہے ہیں، بڑا نیک ہے بھائی، بڑا صالح ہے، بہت اچھا ہے میاں، کیا کہنے اس کے۔ تو جب صحابہ خاموش ہو گئے نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، یہاں سبق دیا امت کو، اگر تمہارے سامنے کوئی دوسرا بات کر رہا ہو اس کی بات پوری سن لو، اس کے بعد بولنا، بیچ میں مت بولنا۔ ہماری کیا عادت ہے، ایک لفظ اس کا سنا اور وہیں پر ٹوک دیا، ارے میں بھائی پوری بات تو سن لو کہ وہ اگلا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہ نبی کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، جب تک سامنے والا خاموش نہ ہو جائے، اپنی بات مکمل نہ کر لے، آپ بیچ میں نہیں بولتے تھے، لیکن ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین کی آواز بڑی پھسپھسی سی آ رہی ہے، آمین پہ ٹیکس تو نہیں لگتا نا، اور نہ کوئی پکڑ دکڑ ہے، بلکہ آمین کا مطلب ہے یا اللہ قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، ہارون علیہ السلام آمین آمین کہتے جا رہے تھے، رب نے فرمایا ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی۔ تو دعا کرنے والے کی بھی اور آمین کہنے والوں کی بھی رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، اس لیے دل کی گہرائی سے آمین ہمیں محبت اور پیار کے ساتھ کہہ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب سب صحابہ خاموش ہو گئے، آپ نے ان سے ایک سوال کیا، آپ نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کیف ذکر صاحبکم للموت، جس ساتھی کی تم اپنی تعریفیں کر رہے ہو، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، بڑے صدقات و خیرات نکالتا ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور میاں سب سے آگے رہتا ہے وہ نیکیوں کے کاموں میں، اپنے جس ساتھی کی تم تعریفیں کر رہے ہو اس کے بارے میں مجھے یہ بتاؤ کیف ذکر صاحبکم للموت، تمہارا یہ ساتھی موت کو یاد رکھنے میں، موت کا ذکر کرنے میں کیسا تھا؟ کبھی سنا اس سے موت کا ذکر کر رہا ہو، موت کو یاد کر رہا ہو؟ موت کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہو، یہ ساری چیز آ جاتی ہیں موت کو یاد رکھنے میں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے قالوا ما نسمعه یذکرہ، اے اللہ کے رسول میں نہیں، ایسا تو ہم نے نہیں سنا اس سے کبھی بھی کہ اس نے موت کا ذکر کیا ہو، موت کو یاد کیا ہو۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا لیس صاحبکم ہناک، بزار کی روایت ہے حسن درجے کی، پھر تم اپنے ساتھی کو جس مقام پر سمجھ رہے ہو نا،
کہ اس کا تو بڑا بلند و بالا مقام ہے، وہ تو بڑا مقرب ہوگا اللہ کا اور بڑی عبادتیں کرنے والا۔ فرمایا جب موت کو وہ یاد نہیں رکھ رہا تھا اس مقام کو نہیں پہنچ سکا وہ۔ اللہ، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ، صدقات و خیرات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تہجد ہے، سارے اعمال ہیں، لیکن موت کو یاد نہیں رکھا گیا، اس لیے فرمایا اس مقام کو نہیں پہنچ سکا وہ جس مقام کو تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ اس کا تو بڑا بلند و بالا درجہ ہوگا۔ اندازہ لگائیے ہمیں دنیا کی کون سی چیز ہے جو یاد نہ رہتی ہو لیکن کبھی موت یاد رہتی ہے، موت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ باہر بیٹھے ہوئے اپنا گفتگو کر رہے تھے، یا گھر میں ہی کوئی بہن آ گئی، کوئی سہیلی آ گئی، کوئی دوست آ گئی، اب عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، ارے میاں فلانی جو آئی تھی تم نے دیکھا تھا اس کو، وہ تو ایسی اور ویسی اور فلانا اور یہ وہ۔ موت کو کیسے یاد رکھنا ہے بہن؟ اس باتوں کو چھوڑ دو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ خود جواب دہ ہوگی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی موت کو یاد کریں۔ یہی تو ہے موت کو یاد رکھنا، کہ گناہ ہوتے ہوئے ہمارے سامنے ہو رہا ہو اس کو روکنے کی کوشش کریں، ہم سے گناہ سرزد ہو رہا ہو اپنی موت کو یاد رکھ کر کے وہیں پر قدم پیچھے ہٹا لیں، اس گناہ سے اور نیکی کی طرف قدم بڑھا لیں اور اللہ سے استغفار اور توبہ کر لیں۔ یہ ہے اغفر لہم ما استغفرونی، جب تک میرے بندے بندیاں مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں، ورنہ میرے پاس تقریباً چاہتا تھا میں کہ 6-7 کچھ روایتیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی وہ سب بیان کر دوں، لیکن ایک روایت کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے جیسے حیا کرنے کا حق بنتا ہے ویسے حیا کرو، حیاداری اپنے اندر پیدا کرو، اللہ سے حیا کرتے رہو۔ صحابہ کرام انہوں نے جواب دیا قلنا یا نبی اللہ انا لنستحیی والحمدللہ، جی جی صاحب اللہ کے رسول الحمدللہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، خوش بھی تھے اس کے اوپر اور اعلان بھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، جو تم سمجھے ہو نا اللہ سے حیا کرنے کا حق وہ ایسا نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا ہے جی؟ پھر آپ نے پھر ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، 3 چیزیں بتائیں آپ نے، اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس سر کے ساتھ جتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کر لو۔ یہ سر کے ساتھ آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، غیر محرم کی طرف اٹھنے نہ پائیں، ڈرامے دیکھنے نہ پائیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر عورتوں کو کھنگالنے نہ پائیں، تمہارے کان جو ہیں یہ کسی کی غیبت نہ سنیں، گانے نہ سنیں، اللہ رسول کی نافرمانی والے پیغامات نہ سنیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تمہارے اسی سر کے ساتھ تمہاری زبان بھی ہے، اس زبان کی حفاظت کرو، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو اور غلط باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ ساری چیزیں آنکھ، کان اور منہ یہ سر کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے مائنڈ میں اپنے دماغ کے اندر الٹی سیدھی باتیں مت آنے دو، سوچیں مت آنے دو۔ جب اس کی حفاظت کر لی نمبر 1 تو 3 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا ہو رہا ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور اس پیٹ کے ساتھ جو بھی کچھ لگا ہوا ہے اس سب کی حفاظت کرو۔ پیٹ کے اندر تمہارے حرام نہیں جانا چاہیے، حلال جانا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اور شرمگاہ لگی ہوئی ہے پیٹ کے ساتھ، اس کی حفاظت کرو، ٹانگیں جڑی ہوئی ہیں، اس کی حفاظت کرو، کسی گناہ کی طرف اٹھ کر کے ان ٹانگوں سے چل کے نہیں جانا تم نے، ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لو۔ گویا کہ یہ میں بتا رہا ہوں، گویا کہ یہ نبی نے نہیں فرمایا، یہ گویا کہ نبی کی بتائی ہوئی 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں ہم نے ادا کر کے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے میں 2 حصہ ہم نے قدم آگے بڑھا لیا۔ اور تیسری بات آپ نے بتائی وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، موت کو یاد رکھو۔ جو بات جتنی زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے نا، اس کو آخر میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ یاد رہے۔ پہلے والی کئی چیزیں بیان کر دی، پہلے والی ہو سکتا ہے بھول جائیں، لیکن آخر میں بیان کرنے والی بات کی اہمیت سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ موت کو کبھی مت بھولنا، موت کو یاد رکھنا، موت کا تذکرہ ہوتا رہے، اور موت کے بعد آنے والے جو احوال ہیں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، روح نکلتے ہوئے پہلے میرے ساتھ کیا ہوگا، فرشتے مجھے کیا بتائیں گے، کیا سنائیں گے، مجھے جھڑکیں گے یا مجھے خوشخبری سنائیں گے، فرشتے میرے لیے جنت، میری روح کے لیے جنت کا کفن خوشبو لے کر کے آئیں گے یا ٹاٹ بدبو دار لے کر کے اور اس کے اندر یہ لے کر کے جائیں گے، میری روح آسمان 7ویں آسمان تک پہنچ سکے گی یا نہیں، یا پھر اس بدبو دار والی روح جو ہے جو یا ایتھا النفس خبیثہ کہا کہ نکالا جائے گا، کہیں آسمان دنیا کے اوپر بھی نہ جانے دے، وہیں سے واپس بھیج دی جائے، کہیں ایسا تو نہیں۔ موت کے بعد جتنے بھی حالات ہیں عالم برزخ کے، عالم محشر کے، سب کو یاد رکھے اپنا۔ فرمایا یہ 3 کام جس نے کر لیے، اس نے رب تبارک و تعالی سے حیا کرنے کا کما حق ادا فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جس کا مطمع نظر آخرت ہی ہو، دنیا تو چند روز ہے، میں کیا کروں گا، اس میں کیا دل لگانا، گزارا تو ہو رہا ہے لیکن اصل فکر آخرت کی ہے، جس کی نظر آخرت کے اوپر ہو اور آخرت کے لیے تیاری میں لگا ہوا ہو، تو ظاہری بات ہے وہ دنیا کی زیب و زینت پر نہیں جاتا۔ ایک چیز 100 روپے کی مل سکتی ہے، 500 روپے لے کے نہیں آئے گا۔ کھانا گھر کے اندر 10 افراد کے لیے 600-700 میں بن سکتا ہے، ہوٹل پر لاسانی اور فلاں ہوٹلوں پہ جا کر کے 5000-8000 خرچ نہیں کرے گا، وہ دنیا کی طرف نہیں جائے گا۔ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے متاع اس کو نہیں کھینچ رہے ہوں گے، اس کی تو آخرت کے اوپر فکر ہوگی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا، یعنی من اللہ حق الحیا، جس نے یہ سارا کچھ کر لیا یقیناً وہ اللہ سے کما حق حیا کرنے کا حق ادا کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی موت کو یاد رکھنے، موت کا ہمیشہ تذکرہ کرنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو دنیا میں گناہوں سے بچانے اور نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرتے رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ اسلام کے اندر رکھا گیا ہے کہ جس کے لیے رب نے حکم دیا ہے کہ ایمان والوں جیسی اذان ہو دوڑ پڑو مسجد کی طرف۔ عام نماز کے لیے دوڑنے سے منع کیا ہے، لیکن یہاں فرمایا فَسْعَوْا، تیزی سے آؤ، جلدی کرتے ہوئے آؤ، کاروبار سب کچھ چھوڑ دو۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں عام طور پر ان لوگوں کے لیے کہ یا اللہ جو خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آ گیا ہے،
تیرا حکم سمجھتے ہوئے آیا ہے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات بلند کر دے، یا اللہ تیرے فرشتوں نے ان کا نام درج کر لیا ہے اور تیرے پاس پیش کر دیا ہے، یا اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا سب۔ اب جو بعد میں آنے والے ہیں وہ ناراض نہ ہوں، ان کے لیے بھی دعا کر دیتا ہوں، یا اللہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی آئندہ کے لیے توفیق دے دے کہ وہ بھی خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو معلوم ہے کہ میں الحمدللہ گاہ بگاہ آتا رہتا ہوں، کبھی آپ کے بلانے پر بھی آ جاتا ہوں، کبھی خود بھی آ جاتا ہوں۔ بہت سے بھائی ہم سے کہتے ہیں جی وہ ہماری مسجد میں نہیں آ رہا ہے آپ، تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں، یہ بتائیے اللہ کے ہاں بغیر بلائے کوئی گیا ہے؟ آپ بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مولانا نعیم صاحب نے مجھ سے کئی ہفتے پہلے یہ ٹائم لے لیا، بلایا، میں الحمدللہ آ گیا، اور ابھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے صاحبزادے مولانا حافظ ڈاکٹر حماد مدنی مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں انشاءاللہ، وہ بھی کبھی آپ کے سامنے حاضری دیں گے جب مولانا نعیم صاحب انشاءاللہ جیسی حکم کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو قال اللہ و قال رسول سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ یہ مسجد میں شروع سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں،